ویسے تو اسٹیٹ انڈیا کمپنی 1603 میں ہندوستان آمد کے بعد مسلسل فتوحات حاصل کرتی چلی گئی، اور اسی دوران دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اسی سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایک ایسی شرمناک شکست ہوئی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سر توڑ کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے اسٹیٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری طرح شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ انگریزوں نے اسٹیٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور ممبئی، مشرق اور مدارس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں ہگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے۔ خاص طور پر ڈھاکے کے ململ اور بہار کے کلمی شورے کی انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% حصہ وصول کر لیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں انگریز ہی نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولنتیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اسی علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو اسٹیٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزایہ چائلڈ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے۔ اس موقع پر جوزایہ چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدود کو چھوتا دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایات دیں کہ وہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹا گنگ پر قبضہ کر لیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ کا بچپنا کہیں یا اس کی دیدہ دلیری کہ وہ مبلغ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈیچری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی نہیں، اورنگزیب فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھیں کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں۔ دہلی کی فوج ایک طرف، صرف بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کی فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے زیادہ تھی اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی، حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے۔ جب لندن میں مغلوں کے خلاف طبل جنگ بجا تو ممبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے ممبئی کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز ممبئی میں موجود تھا جس نے بعد میں ایک کتاب لکھ کر اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔ وہ لکھتا ہے، سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔
انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے آئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر ممبئی کی گلیوں میں گزارا گیا۔ ممبئی کا علاقہ خاصے عرصے تک پرتگالیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت کرنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزیر تھی اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی کھانے پینے کی اشیاء آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگیں اور دوسری طرف بیماری نے ہلہ بول دیا۔ قلعے میں محصور انگریز ممبئی کے مسموم موسم کا شکار ہو کر یکے بعد دیگر مرنے لگے۔ ایک اور سائنہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلتے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آن گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے گولہ باری پر ہی اکتفا کیا۔ یہ صورتحال ملک کے مشرق حصے میں پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے ہگلی کے مقام پر اسٹیٹ انڈیا کمپنی کے قلعوں کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے۔ بنگال کا معاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا اور دونوں فریقوں نے صلح کر لی، لیکن ممبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک دراز ہو گیا۔ آخر میں انگریزوں کی ہمت نے جواب دے دیا اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکے۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو اعمال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر اسٹیٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور پھر معافی کی درخواست کی اور پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو ممبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور ممبئی میں اسٹیٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لیں اور واپس ممبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینوں بعد گلو خلاصی ہوئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل ممبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور تعاون کی نظر ہو گئے۔ آنے والے برسوں میں اسٹیٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس خجالت امیز جنگ کے واقعات انگلستان کی عوام تک نہ پہنچنے دیے جائیں۔ چنانچہ کمپنی کے پادری جان اونگٹن نے 6 سال بعد اس جنگ کا احوال لکھا تو اس نے تمام تر ملبہ مغلوں کی وعدہ خلافی پر ڈال دیا۔ اس پر کمپنی نے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا، جو اس زمانے کی خاصی بڑی رقم تھی۔ اونگٹن اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کی بے جگری کا احوال بیان کرتا ہے، جنہوں نے 10 گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کو نہیں بلکہ سیدی یاقوت کو شکست ہوئی۔ مزید یہ
کہ اس نے مغل دربار میں انگریز سفیروں کے برتاؤ کا ذکر بھی سرے سے گول کر دیا تھا۔ ہیملٹن نے کتاب لکھی لیکن اس کو شائع ہوتے ہوئے 40 برس بیت گئے۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے اس قدر پانی بہہ چکا تھا کہ اس کو کچھ زیادہ توجہ نہ مل سکی۔ یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اورنگزیب انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے نکال بحر کرتے تو آج برصغیر کی تاریخ